ویسے بھی شادی کے بعد تو لالا کے کمرے میں ہی جانا ہے، کچھ دیر جا کر سو جاؤ، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے، ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا۔ وجیہہ نے زبردستی میمونہ کو شاہزیب کے کمرے میں بھیج دیا۔ گھر میں شادی کا فنکشن تھا، وہ شاہزیب کی منکوہہ تھی۔ جا کر صوفے پر لیٹی، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے وہ فوراً شاہزیب کے ساتھ کمبل میں گھس گئی۔ آدھی رات کو اپنی منکوہہ کو اپنے پاس سوتا دیکھ کر شاہزیب نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میمونہ کے ہوش تو اس وقت اڑے جب اس شخص کے ہاتھ میمونہ کی ارے یار، یہ کمرہ بھی مکمل ہو چکا ہے، اب میں کہاں سوؤں گی؟ میرے تو سونے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ میمونہ اپنے کمرے میں آئی اور یہاں پر مہمانوں کا رش دیکھتے ہوئے وہ وجیہہ سے مخاطب ہوئی۔ وجیہہ جو کہ میمونہ کی ماموں زاد کزن تھی، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی، اس نے اپنا مسکن صوفے پر بنا رکھا تھا، ارے آ جاؤ، تمہارے لیے ایک بہت اچھی جگہ ہے، چلو چلو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیتی ہوئی سیڑھیوں سے اوپر تیسرے نمبر پر واقع کمرے کی طرف لے کے آ گئی تھی۔ اس کمرے کو دیکھ کر محمود کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وجیہہ، یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئی ہو؟ تم جانتی بھی ہو یہ کس کا کمرہ ہے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا دل اتنی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی کے ابھی اچھل کر اس کے حلق میں آ جائے گا۔ ارے بات سنو، ویسے بھی تمہارا تو نکاح ہو چکا ہے نا شاہزیب لالا سے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ سو نہیں سکتی؟ تم چلی جاؤ اس کے کمرے میں، دیکھو اگر میں یہاں پر تمہیں سونے کے لیے جگہ دے دوں تو میری جگہ نہیں بچے گی، میں کہاں جاؤں گی؟ تمہارے لیے تھوڑی کمرے میں جگہ ہے، اور ویسے بھی دیکھو شاہزیب لالا سو رہے ہیں، تم آہستگی سے جا کر ان کے ساتھ سو جانا اور پھر ان کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آنا، کوئی بات نہیں، صوفے پر سو جانا۔ وہ اسے زبردستی اس کے کمرے میں دھکیل چکی تھی اور واپس دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ وہ جو کمرے میں گرتے گرتے بچی تھی، نیند تاریخ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ راستہ تلاش کر رہی تھی۔ بیڈ پر اسے کوئی سوتا ہوا محسوس ہوا تھا، یہ یقیناً شاہزیب تھا۔ شاہزیب ویسے بھی غصے کا بہت تیز تھا اور اس کو تو شاہزیب سے بہت خوف آتا تھا، اس وجہ سے وہ آہستگی سے چلتے ہوئے صوفے تک آئی تھی اور جلدی سے صوفے پر سو گئی تھی۔ اگر واپس وہ دروازہ کھولتی تو دروازے کا شور ہوتا اور پھر شاید وہ اٹھ جاتا، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری طرف اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ سو سکتی، چنانچہ وہ خاموشی سے آ کر صوفے پر لیٹی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سردی نے اسے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا تھا۔ رات چوں چوں گزر چکی تھی، سردی تو بڑھتی ہی جا رہی تھی اور بکھرتی جا رہی تھی۔ وہ سردی سے تھرتھرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ نیم تاریک کمرے میں اسے سب کچھ واضح واضح دکھائی دے رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اٹھی، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ شاہزیب مکمل طور پر نیند کی آغوش میں جا چکا ہے، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی بیڈ تک آئی تھی، اس نے کمبل کو ہاتھ لگایا، کمبل بہت گرم ہو چکا تھا، وہ بھی نہ ہٹ کے اس کمبل میں گھس کر سو گئی تھی۔ لمحے بھر اسے گرمائش ملنا شروع ہوئی اور پھر سردی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں۔ پہلے پہلو سے اسے خوف نے ستایا تھا بہت کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جاگ جائے، اگر وہ جاگ جائے تو کیا ہو جائے گا، وہ ڈر رہی تھی۔ ویسے تو اس کا نکاح اس سے ہو چکا تھا، لیکن وہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ اکثر ایسا ہوا تھا کہ وہ اس کے قریب آیا تھا، اسے کمر سے ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تھا، کئی بار اس پر جھکنے لگا تھا، لیکن وہ اس سے خوف کھاتی تھی، اس سے اس کی قربت میں خوف محسوس ہوتا تھا اور وہ گھبراہٹ محسوس کرتی تھی۔ اس وجہ سے آدمی ایسا ہی تھا، لیکن گرمائش ملتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو شاہزیب کے سینے سے لگا دیکھا تھا۔ شادی واحد طریقے سے آنکھیں کھولتا ہوا اپنے ساتھ سوتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو وہ معصوم پیکر میمونہ تھی۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بال اسے مزید بے انتہا خوبصورت کر رہے تھے۔ کمبل میں اس کے ساتھ چھپی میمونہ اسے کسی آسمان سے اتری پری کا پیکر لگ رہی تھی۔ وہ تو یہی چاہتا تھا کہ آہستہ سے یہ اس کے چہرے پر آئی ہوئی
لٹوں کو پیچھے کر دے اور اس کا سفید پیدا ہوا اجلا اجلا سا چہرہ اس کے سامنے نمودار ہوا، اور وہ ایک جھٹکے میں اس کے پیٹ پر ہاتھ ڈالتا ہوا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ نیند میں بے خبر سو رہی تھی، وہ اسے قریب کرتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، اور اس کی قربت کی گرمائش نے میمونہ کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ اس سے دور ہوئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں شاہزیب، مجھ سے دور ہٹیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود کو اس کے سینے پر سے دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اب کہاں اس سے دور ہونے والا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ، آج تو مجھے اپنے اندر اتر جانے دو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹوں کو دور کرنے لگا تھا، لیکن وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی پر اس نے دیکھا، لیمپ کی مدھم روشنی میں اس گھڑی پر صبح کے 4 بجنے کا وقت ہو رہا تھا۔ شاہزیب پلیز مجھ سے دور ہو جائیں آپ۔ وہ خود کو اس سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ اب دور جانے کی کوشش کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ بیوی ہو تم میری، اور اب جب حق لینے کی باری آئی ہے تو تم دور ہٹ رہی ہو، اور اب کبھی بھی تم مجھ سے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اس پر جھکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی اور وہ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ ارے پھپھو جان، آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے اسے رات میں یہیں آتے دیکھا تھا۔ اب وہ گھر میں کہیں بھی نہیں مل رہی، وہ یہیں ہے۔ دروازہ بار بار بج رہا تھا۔ وجیہہ کی آواز باہر سے آنے لگی تھی۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے تھے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وجیہہ کی آواز ہے، اور وجیہہ نے مجھے آپ کے کمرے میں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی واپس آ جاؤں، لیکن اب دیکھیں صبح سویرے ہی، ابھی تو اذانیں بھی نہیں ہوئیں، اور وہ دروازہ کھٹکھٹا کر کسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے یہاں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میمونہ کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے کہ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجیہہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اوہ ہو، اچھا تو یہ بات ہے۔ میں سمجھ چکا ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ تم میری بات سنو، جیسا میں تمہیں کہتا ہوں تم ویسا کرتی جاؤ۔ اس کو کہتا ہوا اسے جلدی سے کھڑکی کے قریب لے آیا۔ اس کی کھڑکی باہر ٹیرس پر کھلتی تھی، اور ٹیرس پر سے دوسرے کمروں کی کھڑکیاں بھی کھلتی تھیں، اور باہر کا دروازہ بھی اسی ٹیرس پر کھلتا تھا۔ وہ جلدی سے اسے ٹیرس پر دھکیلتا ہوا اسے یہ سمجھانے لگا کہ وہ کس طرح کسی اور کمرے کی کھڑکی سے اندر پہنچ سکتی ہے، یا پھر وہ ٹیرس کے دروازے سے اندر کی جانب گھس سکتی ہے۔ اس کا دماغ بھی جلدی جلدی کام کرنے لگا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی ٹیرس کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ اس نے دیکھا وہ وجیہہ گھر والوں کو ساتھ لیے شاہزیب کے کمرے کی طرف بھیڑ لگائی کھڑی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ لڑکی بہت چالاک ہے پھپھو جان، آپ یقین کیوں نہیں کر رہی؟ میمونہ کے والد کو یقین دلاتے ہوئے وہ ہاتھ کی انگلی دکھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ میری بیٹی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی۔ سلطان احمد نے یہ کہا تو پیچھے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے میمونہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیا۔ سوچا تھا جس باپ کو اس نے ساری عمر خود سے دور ہوتا محسوس کیا تھا، وہ باپ اس کے کردار کی گواہی دے رہا تھا۔ بھلے ہی یہاں وہ اپنے منگیتر کے کمرے میں ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا باپ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بابا جان، اس نے باہر کھڑے آواز دی، اور دوسری طرف نیند سے چور ہوتے ہوئے شاہزیب نے دروازہ کھولا۔ وہ لوگ سب ہکا بکا رہ گئے۔ وجیہہ کا چہرہ جیسے ایک دم سے مرجھانے لگا تھا۔ پھپھو جان، یہ تو اس کے کمرے میں تھی، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ نہیں، تم تو شاہزیب کے کمرے میں تھی نا؟ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کے قریب آتے ہوئے بولی، لیکن اگلے ہی لمحے وجیہہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ سامنے کھڑا شخص وہ غصے سے چور اسے دیکھ رہا تھا۔ میمونہ نے بہت معصوم اور نرم دل رکھنے والی لڑکی سلطان احمد کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن سلطان احمد ہمیشہ سے ہی خاموش طبیعت کے تھے۔ ان کی زندگی میں ماضی میں ہونے والے تمام واقعات نے انہیں خاموش کر دیا تھا۔ اپنی بیوی کے چلے جانے کے بعد وہ بہت خاموش سے ہو گئے تھے، اور میمونہ کو ہمیشہ خود سے فاصلے پر رکھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ میمونہ سے اس قدر پیار کرتے ہیں۔ دوسری طرف میمونہ کی سوتیلی ماں اس سے بے انتہا نفرت کرتی تھی، جو شادی کے وقت ہی اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اسے
اس کا کانٹا سمجھتی تھی، اور یہی بات تھی کہ ہر رکاوٹ کی ذمہ دار میمونہ کو ہی سمجھا جاتا تھا، لیکن میمونہ بہت معصوم اپنی سوتیلی ماں سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سوتیلی ماں سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ ہی اس کی سوتیلی ماں اور اس کے باپ کبھی ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ اس نے جب سے دیکھا تھا بس گھر میں یہی رواج تھا، اس کے بابا اس کی ماں سے کے ساتھ ہی رہتے تھے اور اس کی ماں ہر وقت اسے جلی کٹی سناتی رہتی تھی۔ اسی گھر میں اس کے دوسرے چچا وجدان احمد بھی رہتے تھے۔ وجدان احمد بہت شفیق، ملنسار اور مستقل مزاج انسان تھے۔ شاہ زیب اپنے والدین کا اکلوتا وارث تھا اور وجدان احمد اور صوفیہ بیگم سے اسے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ نہ وجدان احمد، صوفیہ بیگم، بالکل اس خاندان کا ہر فرد شاہ زیب کے گن گاتا تھا۔ شاہ زیب اپنی پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک کی جانب سفر پر چلا گیا تھا۔ تقریباً 4 سال بعد وہ جب لوٹا، اس نے میمونہ کو دیکھا۔ میمونہ 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جس نے میٹرک کے بعد اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وجہ اس کی سوتیلی ماں ہی رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے گھر کا کام آنا چاہیے۔ اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے اس نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں مزید پڑھائی نہیں کرنا چاہتی۔ ایسے میں خاندان کی سب ہی لڑکیاں شاہ زیب کے آنے پر خود کو سجا سنوار کر بیٹھی تھیں، کیونکہ صوفیہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ اب کی بار اپنے بیٹے کی شادی کریں گی اور اپنی بہو سمیت ہی اسے پاکستان سے رخصت کریں گی، اور یہی وجہ تھی خاندان بھر کی لڑکیاں شاہ زیب کے لیے تیار ہونے لگی تھیں۔ شاہ زیب پورے 4 سال بعد پاکستان لوٹا۔ اس وقت میمونہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ وہ اسی وقت نہا کر آئی تھی اور اس نے اپنے بال کے کان کے پیچھے کیے ہوئے تھے اور ایک کیچر میں باندھے ہوئے تھے، جبکہ باقیوں کے بال بھی کھلے ہوئے تھے جو اس کی کمر کو چھو رہے تھے۔ لمبے گھنے سیاہ بال اس نے اپنی کمر پر لٹکائے اور اپنے بازوؤں پہ دوپٹہ پھیلا کر وہ کچن میں کھڑی کام کرنے لگی۔ جب رانیہ بیگم نے اسے کہا کہ وہ جلد سے جلد سب کے لیے چائے بنا کر لے آئے، شاہ زیب کو رات ہی سے آ چکا تھا وہ، لیکن تب تک وہ سو چکی تھی۔ رانیہ بیگم اور سلطان نے ہماری اس وقت چائے پینے کے بہت شوقین ہیں۔ یہ دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پکوڑے بھی تل رہی تھی۔ پکوڑوں کی خوشبو پر شاہ زیب جو کمرے سے نکلا تھا کھنچتا ہوا کچن کی طرف چلا آیا، لیکن سامنے دروازے کی جانب پیٹ کیے کھڑی لمبے بالوں والی لڑکی کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ جلدی سے اس نے سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کہا، شاہ زیب لالا، میں میمونہ ہوں، آپ کے چچا سلطان احمد کی بیٹی۔ اب آپ بیٹھیے، آپ کے لیے چائے لا رہی ہوں۔ وہ گھنی گھنی دراز پل کے اوپر آتی ہوئی اسے ایک لمحے میں اپنے قابو میں کر گئی تھی۔ وہ لڑکی جسے اس کی ماں نے آج تک نیا کپڑا یا جوڑا تک نہیں لے کر دیا تھا، بلکہ اپنے والے پرانے کپڑے ہی چھوڑے تھے اس کے لیے، وہ معمولی سی کپڑوں میں بھی اسے بے انتہا خوبصورت لگی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد بار بار اس کا دل کر رہا تھا کوئی اس لڑکی کی جانب دیکھے۔ کیا واقعی آپ میمونہ ہے؟ جس میمونہ کو میں جہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ تو کوئی اور تھی، جس نے اپنے بالوں کی دونوں طرف چٹیاں کی ہوئی تھی اور وہ دونوں طرف سے آگے کی طرف رکھتی تھی، بچوں کی طرح کھیلتی کودتی ادھر ادھر پھدکتی رہتی تھی، لیکن یہ تو کوئی اور ہی میمونہ ہے۔ وہ ایسے ہی انداز میں کہتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہوئی تھی۔ شاہ زیب لالا، عمر کے ساتھ ساتھ انسان بڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تو انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں ہونے والے واقعے اور روزمرہ کے واقعات بھی انسان کو تبدیل کرنا سکھا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیچھے مڑتے ہوئے اپنی چائے کو دیکھا تھا، لیکن جوں ہی پیچھے مڑ کر اپنی چائے کو دیکھنے لگی، آگے مڑی تو اس سے 2 انچ کی دوری پر وہ کھڑا تھا اور وہ ٹھٹکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی تو اس کا ہاتھ چولہے پر لگے پتیلے پر جا لگا۔ اس نے درد کی شدت سے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بار بار پھونکنے لگی تھی، اور اس کی اس حرکت پر وہ جلدی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ کیا ہوا؟ دھیان سے کام نہیں کر سکتی؟ اب دیکھیں، جل گیا نا ہاتھ؟ ادھر آئے، میں آپ کو مرہم لگا دیتا ہوں۔ وہ ایک دم سے تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی۔ رانیہ بیگم نے اسے شاہ زیب سے مکمل طور پر دور رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس وقت شاہ زیب کو اس کے قریب آ رہا تھا۔ نہیں، میں خود لگا لوں گی مرہم، پلیز آپ مجھ سے دور ہٹیں۔ اسے رانیہ بیگم کی بات یاد آئی تو وہ جلدی سے اس سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام چکا تھا کہ وہ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ جلدی سے وہ کبرٹ میں رکھے ہوئے مرہم کے ڈبے سے مرہم نکالتا ہوا اس کی جلی کلائی پر لگا گیا تھا۔ جلن کے احساس نے اسے کچھ دیر تو واویلا کیا رکھا، لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے زخم میں ٹھنڈک بھرنے لگی تھی اور وہ آہستگی سے پھونک مار رہا تھا جیسے وہ اس کے زخم کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہو۔ وہ کچھ دیر بعد تو
ٹھیک ہوا تو وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی چائے کی جانب لپکی تھی۔ دیکھیں میری چائے ابھرنے لگی تھی اور اسی وقت چائے اوپر کی جانب آ کر بہنے لگی تھی، جس نے جلدی سے چولہا بند کیا اور چائے پیالیوں میں ڈالنا شروع کر دی، لیکن جلی ہوئی ہاتھ پر بار بار گرم پتیلی لگنے کے باعث اسے تکلیف ہو رہی تھی، جسے دیکھتے ہوئے شاہزیب نے اس کے ہاتھ سے وہ پتیلا لیا اور ایک ایک کپ میں چائے ڈالنے لگا۔ چائے ڈالنے کے بعد اس نے ٹرالی میں لگائی اور پکوڑے بھی ساتھ رکھتے ہوئے اس کے آگے چلنے لگا۔ آ جاؤ جلدی سے باہر لے کر آ جاؤ، ورنہ سب کہیں گے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے چائے بنائی ہے، اور پھر سے تمہیں چچی جان سے ڈانٹ پڑے گی۔ یعنی وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ جو باہر صحن میں بیٹھے سلطان احمد، رانیہ بیگم، وجدان احمد اور صوفیہ بیگم کے لیے چائے لے کر آئی تھی، اس نے دیکھا کہ اس کے ماموں کی بیٹی یعنی کہ رانیہ بیگم کے بھائی کی بیٹی اور رانیہ بیگم کے بھائی اور اس کے بہن کی اس کے ساتھ اس وقت صحن میں موجود تھے۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وجیہہ ایک خوش شکل لڑکی تھی، لیکن اس نے بناؤ سنگار اس طریقے سے کر رکھا تھا کہ وہ بہت ہی اوور لگ رہی تھی، اور اس نے گھٹنوں سے اوپر تک ایک ٹاپ پہن رکھا تھا اور نیچے اس نے ٹائٹ جینز پہن رکھی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے لیکن وہ بے انتہا بدصورت لگ رہی تھی۔ کم سے کم اس گھر کے اصولوں کے خلاف اس نے ڈریسنگ کی ہوئی تھی، لیکن وہ جلدی سے آگے بڑھتی ہوئی میمونہ کے ہاتھ سے وہ ٹرالی لیتے ہوئے آگے بڑھی۔ ارے میمونہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہ ٹرالی میں لے جاتی ہوں۔ وہ ابھی برآمدے تک ہی آئی تھی کہ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے یہ کہتے ہی اسے اندر چلے جانے کا کہا۔ شاہزیب جو کہ آگے جا چکا تھا، وہ اس کی ہر بات سن رہا تھا، اس کے کان انہی دونوں کی جانب تھے۔ میمونہ حیرانگی کی تصویر بنی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ارے ہاں، میں ہی لے کر جاؤں گی اور میں ہی بنوں گی اس گھر کی بہو، تم سمجھی نا؟ ڈریسنگ سینس دیکھا ہے تم نے اپنا؟ بوڑھیوں والا کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، ہر وقت مجھے دیکھو۔ شاہزیب کی نظر عنایت ہمیشہ مجھ پر ہی رہے گی، سمجھی تم؟ اب جاؤ اپنا یہ نوکرانیوں والا حلیہ لے کر کمرے میں جاؤ اپنے، چائے میں خود سرو کر دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے برآمدے سے آگے جانے لگی۔ رانیہ بیگم کو تو جیسے موقع ہی مل گیا تھا، مجال ہے اس نکمی لڑکی کو جو ایک کام بھی وہ خود سے کر سکے۔ اب میں نے اسے کہا تھا کہ چائے اور پکوڑے بنا کر لاؤ، اور دیکھو اس نے کس معصوم پر یہ سب کچھ لاغ دیا۔ ارے بیٹا، تمہیں کرنے کی کیا تکلیف تھی؟ میں خود کر لیتی سارا کام۔ رانیہ بیگم اس کے ہاتھ سے چائے کی ٹرالی لیتے ہوئے چائے وغیرہ بنانے لگی تھی، جبکہ شاہزیب بغور وجیہہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو آپ ہیں ماموں صداقت کی بیٹی؟ ہاں، چچی جان نے مجھے کئی بار اس کے بارے میں بتایا، یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، شاہزیب نے بناوٹی لہجے میں کہا تھا۔ اسے یہ لڑکی واقعی میں پسند نہیں آئی تھی، خاص طور پر جب اس نے میمونہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ وہ کسی طور پر بھی میمونہ کو ایک انچ بھی آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس سے ایک دن میں وہ اس کی جھلک سے ہی خود کو اس کا اسیر سمجھنے لگا تھا۔ اس کے دل میں شاید ایک چیز کی کمی تھی، اور اس چیز کی کمی کو میمونہ نے بھر دیا تھا۔ اس وجہ سے وجیہہ سے خوشی سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھانے لگی۔ لیکن محترمہ، مجھے چائے سے الرجی ہے، میں چائے نہیں پیتا، آپ لوگ بھی، میں باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ وجیہہ کو بہت غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ دباتے ہوئے وہاں سے چلتی بنی۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی میمونہ کے کمرے میں آئی، جہاں پر وہ بیڈ پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ کتنے کوئی تم میسنی ہو نا میمونہ، میں نے تو سمجھا تھا کہ تم معصوم سی نوکرانیوں کی طرح نظر آنے والی لڑکی ہوگی، لیکن تم نے تو چٹکیوں میں شاہزیب کو اپنا کر لیا۔ لیکن اس بات کو تم اپنے پلو سے باندھ لو کہ شاہزیب صرف اور صرف میرا ہے، وہ میرا انتخاب کرے گا۔ ابھی تم نے اسے دیکھا نا، میں نے اس کی مرضی کے مطابق ڈریس پہن رکھا تھا۔ وہ جتنا میل ہے جو کیڈٹ اور دوسرے ملک میں رہنے والا لڑکا ہے نا، اسی طرح کی فیشنیبل لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، سمجھی؟ تو تم جیسی بیمار لڑکیوں کو تو وہ سمجھنا ہی یہی چاہتا، سمجھی تم؟ خبردار، آج کے بعد اگر دوبارہ میں تمہیں شاہزیب کے ساتھ دیکھوں تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، سمجھی تم؟ یہ کہتی ہوئی وہ وہاں سے باہر نکل پڑی تھی۔ اس نے ایک لفظ بھی میمونہ کا نہیں سنا تھا۔ میمونہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ صبح سویرے جو اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ کیا کم تھا جو اب یہ لڑکی اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئی تھی؟ اپنی آنکھوں میں اترنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے پھر سے سو گئی تھی، لیکن زیادہ دیر اسے سکون کی نیند میسر ہی کہاں تھی۔ ارے مہارانی، کب تک سوتی رہو گی؟ گھر کا کام کوئی نہیں کرے گا کیا؟ حتیٰ کہ سالن تک نہیں بنایا
نہ آٹا گوندا نہ روٹیاں بنائی، کب تک یوں ہی سوتی رہو گی؟ اٹھو اٹھو، جا کر کھانا بناؤ، کھانا تمہارا باپ بنائے گا۔ یہاں رانیہ بیگم اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی، درد کرتے کرتے سر اس کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھا تو آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلنے پر وہ اٹھی اور یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی، جی امی جان میں کرتی ہوں، بس ابھی کر کے آتی ہوں کام، آپ ٹینشن نہ لیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ وہ گھبراتے ہوئے چپل پہنتے ہوئے بولی تو وہ ایک بار پھر سے چلائی، کیا خاک ہو جائے گا کام؟ تم تو مہارانی سوتی رہ گئی ہے، یہ بھی خیال نہ کیا کہ میرے باپ بھی، بھائی بھی اور میری بھتیجی گھر دعوت پر آئے ہوئے ہیں؟ جانتے ہو کس لیے وہ شاہ زیب کے رشتے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ بلکہ شاہ زیب نے تو وجیہہ کو پسند بھی کر لیا ہے، ان دونوں کے رشتے کی بات بھی پکی ہو چکی ہے، اور تم یہاں پر پڑی سو رہی ہو۔ اٹھو جلدی سے، جاؤ جا کر ابھی کے ابھی کھانا بناؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے اور رانیہ بیگم نے اسے ذلیل کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر کھانا بنانے لگی تھی، صبح کے وہی برتن ویسے کے ویسے پڑے تھے، سب کے سب ان کو دھونے کا کام تھا۔ وہ ان کو دھونے کے بعد فری ہوئی تو جلدی سے سالن بنانے لگی۔ کچن میں بھی بہت گند مچا ہوا تھا، لیکن سب سے پہلے کھانا بنانے کی ذمہ داری تھی، اس وجہ سے وہ خاموشی سے کھانا بنا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ بار بار رانیہ بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور وہ آنکھیں مل مل کے اپنے آپ کو رونے سے روکتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یوں روتا ہوا دو آنکھیں دیکھ رہی تھیں، دور کہیں سیڑھیوں کے پاس، کہیں اوپر سیلنگ پکڑے ہوئے وہ روتی جا رہی تھی۔ رات کے وقت بڑی مشکل سے کھانا بنا اور پھر کچن صاف کرنے کے بعد وہ کھانا لگانے کے بعد کچن میں جا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ اسے سب کے ساتھ کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب کوئی مہمان آتا تھا تب تو وہ بالکل بھی نہیں جاتی تھی، اور اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی ابھی بھی خالی تھی، اور وہ کرسی تھی بالکل آخر میں۔ کھانا کھاتے ہوئے وجدان احمد نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا، بیٹا پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ تم نے تو خاندان کی سبھی لڑکیاں دیکھ لی نا، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اور میرے خیال سے آج تمہارے اور وجیہہ کے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور تم دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے مناسب بھی ہو، لیکن بیٹا جب تک تم رضامندی نہیں دیتے تب تک میں کوئی رشتہ کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ تو بتاؤ بیٹا کیا چاہتے ہو تم؟ اپنا آخری فیصلہ سنا دو۔ وجدان احمد مسکراتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے تو صوفیہ بیگم نے بھی اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی، باقی نفوس بھی اپنا اپنا کھانا چھوڑے دم ساجد اسے دیکھ رہے تھے۔ جب اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ہوئی وجیہہ نے مسکراتے ہوئے اسے ایک انداز سے اس کی جانب دیکھا تو وہ خاموشی سے کچھ دیر وجیہہ کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بابا جان، مجھے یہاں اس گھر کی ایک اور فرد نظر نہیں آ رہی، میرے خیال سے اگر یہاں پر وہ بھی آ جائے تو سب کے سامنے فیصلہ سنانے میں آسانی بڑی ہو جائے گی مجھے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو سب نے ادھر ادھر دیکھا۔ تبھی وجدان احمد کی نظر کچن پر پڑی جس میں وہ گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ارے ہاں بیٹا، میمونہ بیٹا، آ جاؤ تم بھی باہر، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ یہ کیا ہر وقت تم کچن میں گھسی رہتی ہو، کبھی بھی ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتی؟ آ جاؤ ایک ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس نے اسے بلایا تو وہ کچن کے دروازے پر آئی تھی، لیکن ادھر ادھر نظر پھیرتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ رانیہ بیگم سے اجازت طلب کر رہی تھی، لیکن رانیہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھا دی تھیں اور پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور تبھی شاہ زیب بولا، ارے آ جاؤ نا، کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، اور پھر یہاں پر میری زندگی کا سب سے اہم کام شروع ہونے والا ہے، اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو گھر کا ایک ایک فرد اس میں نہیں ہوگا تو بھلا یہ کہاں سے عقل مندی ہے؟ آ جاؤ یہاں بیٹھو۔ اس نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن ڈری سہمی سی رونے کے باعث آنکھیں سرخ اور سوکھ چکی تھیں۔ جی بابا جان، آپ پوچھ رہے تھے نا کہ میں نے آپ کے خاندان کی سبھی لڑکیاں دیکھ لی ہیں اور مجھے آپ ان میں سے انتخاب کر لینا چاہیے، تو ابھی آپ میری یہ بات سن لیں۔ سبھی لڑکیاں ہمارے خاندان کی بہت اچھی ہیں، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو اچھے کپڑے پہنتی ہیں، مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس بات پر وجیہہ نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو سہلایا تھا، اپنے کپڑوں کی جانب بھی دیکھا ہے، سب نے اسے دیکھا تھا، کسی کی نظر بھی ان کے ساتھ بیٹھی میمونہ پر نہیں پڑی تھی۔ اور پھر وہ بولا،
آپ یقین جانے بابا جان، جس لڑکی نے مجھے آج سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ لڑکی کون ہے؟ میں آپ نام سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ وجدان احمد نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، پوری توجہ سے اس کی جانب سننے لگے۔ اچھا تو بتاؤ نا، وہ لڑکی کون ہے؟ صوفیہ بیگم نے بے قراری سے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے کچھ دیر سب لوگوں کو دیکھنے کے بعد آخر پر اس کرسی پر بیٹھی ڈری سہمی لڑکی میمونہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے بابا کی جانب دیکھا اور بولا، مجھے آپ کی یہ بھتیجی میمونہ سب سے الگ اور منفرد لگی ہے۔ میرے خیال سے میرے لیے سب سے بہتر یہی رہے گی۔ بابا، میں دوسرے ملک میں ضرور رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکیاں ویسے ہی بے باک ڈریسز پہن کر رہتی ہیں۔ مجھے وہاں کی لڑکیوں کی ڈریسنگ بالکل بھی نہیں پسند، اور یہاں پر بھی میں نے اکثر لڑکیوں کو جینس اور ٹاپ میں دیکھا ہے، جس طرح کہ آپ ابھی وجیہہ کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ان ڈریسز سے بہت کوفت ہوتی ہے، اور میں جب آیا ہوں میں تب سے میمونہ کو دیکھے جا رہا ہوں۔ اس کا چال ڈھال، اس کا انداز، اس کا پہنا ہوا مجھے سب اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ سچ بتاؤں تو میمونہ کے علاوہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ آپ میمونہ سے میرا نکاح کی ڈیٹ فائنل کر دیں۔ اس بات پر رانیہ بیگم اور وجیہہ کے سر پر تو جیسے پانی ہی پڑ چکا تھا۔ وجیہہ اس سے چور چور ہو چکی تھی، لیکن یہاں سے اٹھ کر جا نہیں سکتی تھی۔ اس کے والدین بھی یہاں پر موجود تھے۔ سلطان احمد، وجدان احمد اور صوفیہ بیگم تو اس بات پہ بے حد خوش ہو گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے بہترین انتخاب کیا تھا۔ لیکن رانیہ بیگم کے چہرے پر ابھی بھی ناگواری تھی، اور وجیہہ نے غصے میں میمونہ کی طرف دیکھا تھا۔ چنانچہ 2 دن بعد ہی ان دونوں کا نکاح رکھ لیا گیا تھا، اور نکاح کے بعد اب گھر میں کچھ فنکشنز رکھے گئے تھے۔ گھر میں پہلی بار خوشی آئی تھی، اور اب نکاح کے بعد روز رات کے فنکشن رکھے جاتے تھے۔ ویسے بھی اب تو شادی ہونے والی تھی، اور شادی سے یہ کچھ روز پہلے مہمان آ چکے تھے۔ گھر میں کاموں کی بہت ذمہ داریاں تھیں، اور ان ذمہ داریوں میں بھی میمونہ نے الجھی ہوئی تھی۔ رانیہ بیگم کی طنز کا شکار بھی ہوتی رہتی تھی۔ صوفیہ بیگم اسے اپنے سینے سے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتی رہتی تھی، لیکن اس کا دل تھا کہ مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ابھی وہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد فارغ ہو کر جب یہاں پر آئی تھی تو اس کا سارا کمرہ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ صوفے پر سوئی ہوئی اپنا کمبل اوڑھے ہوئے وجیہہ اس کی جانب دیکھا تو وہ چلائی تھی کہ میری جگہ کہاں ہے، اب میں کہاں سوؤں گی؟ پھر وجیہہ اسے لیتے ہوئے شاہزیب کے کمرے کی طرف آئی تھی اور اسے دھکا دے دیا تھا۔ پھر وہ جا کر شاہزیب نے عقل مند ہونے کا ثبوت دیا اور اس سے بالکنی سے باہر بھیج دیا تھا۔ رانیہ بیگم اور وجیہہ بار بار اس بات پر اصرار کر رہی تھی کہ وہ اسی کے کمرے میں ہے۔ وجیہہ تو چاہتی تھی کہ کسی بھی طور پر وہ لوگ اسے بدظن ہو جائیں گے اور ان دونوں کا نکاح ختم کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ سلطان احمد نے فوراً کہا تھا کہ میری بیٹی ایسی ہرگز نہیں ہے، اور میں اپنی بیٹی پر اس طرح کے الزامات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور پیچھے سے وہ جب اپنے باپ کو پکارتی ہوئی آئی تھی اور اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی تو سب نے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ پھوپھو جان، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لڑکی فراڈ ہے۔ یہ ساری رات اس کے ساتھ گزار کر آ چکی ہے، مانا کہ اس کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، لیکن رخصتی سے پہلے یوں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح فرینک ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے اچانک ہی اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ پھر زوردار تھپڑ کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ سلطان احمد کی جانب سے تھا۔ خبردار، اگر دوبارہ تم نے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھوپھا جان، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اپنی بھانجی پر، وہ بھی اس بھگوڑی عورت کی بیٹی پر، وہ بھاگ جانے والی ذلیل عورت جو ابھی کبھی کچھ مہینوں کی بیٹی کو اس کے پاس چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ ایک طوائف اسے اگر ہم کہہ لیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ پھوپھا جان، آپ یاد رکھیں کہ جس طوائف جیسی عورت کو آپ لے کر آئے تھے، اسی عورت کی اولاد ہے یہ، اور یہ اتنا ہی دن آپ کا سر ضرور جھکائے گی۔ جاہل گوار کپڑے دیکھیں اس کی، چھی گھن آتی ہے مجھے ایسی اور لڑکیوں سے جو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں۔ وہ غارت سے اب میمونہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میمونہ کی آنکھوں سے آنسو فرافر بہہ رہے تھے، اور ان باتوں کو سنتے ہوئے شاہزیب بھی باہر نکل آیا تھا۔ اگلے لمحے ایک بار پھر سے وجیہہ کے چہرے پر ایک اور زوردار تھپڑ پڑا تھا۔ بکواس مت کرو، تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں اور کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ میری بیوی ہے وہ، اور میری عزت ہے،
اور اس کا عزت کرنا میرا فرض بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ماں کوئی بھاگی نہیں تھی اور نہ ہی وہ بھگوڑی ہے، نہ ہی کوئی طوائف ہے، اور وہ ایک عزت دار عورت ہے۔ یہ تم بھی جانتی ہو اسے کہ وہ کون ہے اور اسے اس گھر سے نکالنے والا کون تھا۔ تم بھی اسی کے ساتھ ہو کیا؟ تم نے سوچا کیا ہوا ہے؟ میں رات گزارنے کے بعد اسے چھوڑ دوں گا اور پھر تم اس پر الزام لگا کر مجھ سے طلاق دلوا دو گی، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اسے غلط سمجھ کر اسے اسی وقت طلاق دے دوں گا؟ تمہاری سوچ ہے وجیہہ۔ اس کی ماں کوئی بھگوڑی عورت نہیں تھی، بلکہ تمہاری ماں نے اس کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے تھے اور یہ جال بنا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس لوٹ کر نہ آئی۔ ہاں لیکن ضرور میں جانتا ہوں کہ وہ عورت کون ہے اور کہاں ہے۔ میری جان تو تھا کہ ایک دن میں اپنی بیوی پر یہ سوال ضرور اٹھے گا، یہ انگلی ضرور اٹھے گی، وہ ایک بھگوڑی ماں کی بیٹی ہے، لیکن میں اسے ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کی عزت کروانا چاہتا ہوں۔ تو جب تم وہ انگلی دکھاتے ہوئے کہنے لگا، سبھی لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ رانیہ بیگم شرمندگی کی حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ چچا جان، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پہلی بیوی کہاں ہے؟ تو پھر سنیں، آپ کی پہلی بیوی ایک بہت عزت دار خاتون بن چکی ہے، اور آپ کی دوسری بیوی نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے آپ جانتے بھی ہیں۔ آپ کی دوسری بیوی نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی پہلی بیوی پر بہت سارے الزامات لگوائے تھے، جسے یہ آپ کی بیوی کی بھتیجی آپ کی بیٹی پر لگا رہی ہے۔ اس طرح الزام لگا کر آپ کو اس سے بدزن کر دیا تھا، اور پھر بدزن کرنے کے بعد ایک روز اس نے ایسا ڈرامہ رچایا کہ اس نے کہا کہ آپ آفس میں گئے ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اور اس کی اطلاع انہیں مل چکی ہے۔ چنانچہ رانیہ چچی نے میمونہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور پھر کنزا چچی کو ہسپتال بھیج دیا تھا، لیکن ہسپتال لے جانے والا جو رکشہ انہوں نے منگوایا تھا وہ کوئی عام رکشہ نہیں تھا، بلکہ اغوا کرنے والا ایک منصوبہ تھا۔ انہیں اغوا کر کے 3 سال ہو چکے تھے، اندھیرے میں رکھا گیا تھا، پھر انہیں خاموشی سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اندھیرے میں رہنے کے بعد ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا تھا، اور جب وہ وہاں سے نکلی تو اپنا سر کھجاتی ہوئی ایک پاگل عورت نکلی تھی۔ پھر کسی خدا کی بندے نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا اور پھر اس کا علاج کروایا۔ علاج کروانے کے بعد اسے خدا ترس انسان نے اسے اپنی بیٹی کے طور پر متعارف کروایا، اور پھر آج وہ ایک عزت دار بزنس مین خاتون ہے۔ میں ان سے مل چکا ہوں۔ آپ کے کبرڈ میں نے ان کی کئی بار ان کی تصویریں دیکھی تھیں، اور پھر اس بزنس لیڈی سے ملنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہی ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ ان کی زندگی کا پچھلا سچ جاننے کے بعد میں انہیں اس بارے میں آگاہ کیا ہے کہ وہ ان کی بھی ایک بیٹی ہے۔ دوسری بات، آپ یہ مجھے بتائیں کہ چچا جان، آپ کو اپنی محبت پر یقین کیسے نہیں تھا؟ کیسے آپ آرام سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے اور ابھی تک بیٹھے رہے ہیں؟ اسے جہاں جانا تھا چلی گئی، وہ تو وائف تھی، وہ دوسروں کے پیچھے چلی گئی۔ آپ کو کیا معلوم، اس نے تو ساری زندگی آپ کے لیے گزار دی تھی۔ اور رانیہ چچی، آپ کو اور آپ کی بھتیجی کا راز کھل چکا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ دونوں یہاں سے چلی جائیں، عزت سے چلی جائیں، ورنہ پھر اس کے بعد اگر میں نے سختی پر اتر آیا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ چلیں، میں آپ کا فیصلہ چچا جان سے پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وجیہہ مجھے آج کے بعد اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ نکلو تم ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکلو۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، جبکہ پیچھے آنسوؤں سے در چہرہ لیے کھڑی میمونہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس انسان کو گھر میں کبھی عزت نہ ملی ہو، اسے چاہنے والا اسی گھر میں سے نکلا ہو، اور پھر نہ صرف چاہت ہو بلکہ یہاں پر ایک عزت کا مرتبہ بھی دلایا جا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ وجیہہ نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا تھا، لیکن یہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس نے اس کی عزت رکھ لی تھی، ورنہ شاید آج اس کی عزت سبھی مہمانوں کے سامنے نکل جاتی۔ سلطان احمد نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ کہہ رہا ہے رانیہ؟ وہ خاموش رہنے والی انسان آج پہلی بار غصے سے بول رہا تھا۔ اپنے باپ کو یوں غصہ دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ شاہ زیب ایک بار پھر سے اس کی جانب آیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑی کھڑی تھی اور اس نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے۔ اس نے آہستگی سے اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر بہتے چلے گئے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہیں تکلیف دینے والے سبھی لوگ اس گھر سے چلے جائیں گے، تو پھر اس گھر میں صرف اور صرف تمہارا راج ہوگا۔ اس نے
دبی آواز میں سے پیار سے کہا تو اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا دھیان ایک بار پھر سے ان لوگوں کی جانب بھٹکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں سلطان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں اس غلطی کا کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن اس نے یہ ایک نظر اٹھا کر ایک بار پھر سے میمونہ کو دیکھا تھا۔ میمونہ کو بالکل بھی اس کی معافی پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی نہیں بدلی تھی، یعنی وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ اور پھر میمونہ خاموش ہو گئی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ کیا، تم نے میری بیوی کو مجھ سے دور کیا، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں ابھی کے ابھی اسی وقت اپنے ہوش و حواس میں، اور بس ابھی وہ یہی کہہ پائے تھے کہ وہ بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی۔ بابا پلیز آپ ایک بار پھر سوچ لیں، انہیں اتنی بڑی سزا نہ دیں اس بات کی۔ لیکن وہ بولے تم خاموش رہو، تمہاری ساری زندگی تکلیف میں گزری، اور پھر تمہاری ماں پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اس گھر سے بھگانے والی عورت یہی ہے۔ اس عورت کو اب یہی سزا ملنی چاہیے۔ میں اس عورت کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، طلاق کے پیپرز تمہیں مل جائیں گے، ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے بولے تھے اور اب کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ رانیہ بیگم قدموں سے جو کہ اپنے کندھوں سے بوجھل دل لیے خاموشی سے اس گھر کی دہلیز سے جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک طلاق انہیں مل چکی تھی اور باقی طلاقوں کے لیے ڈائیورس پیپرز کے پاس بھیج دیے جانے تھے۔ وجیہہ کی بھی اکڑ اب ٹوٹ چکی تھی، وہ کسی سے نظریں ملانے لائق نہیں بچی تھی۔ وہ اپنی بھتیجی اور پھپھو کو اپنے ساتھ لیے صبح کی اذانوں سے پہلے ہی اس گھر سے جا چکی تھی۔ گھر میں ایک دم سے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اس گھر کو اداسی نے آ لیا تھا۔ بے شک اس عورت کو سبق سکھانے کے لیے اسے طلاق دی جا چکی تھی، لیکن عمر بھر کا ساتھ تھا۔ ٹوٹنا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے اس سے معافی مانگنے میں مصروف تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے نہ جانے تمہارے ساتھ کتنی ناانصافیاں، کئی بار میں نے تمہارا دل دکھایا، کبھی تم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، اور یہ دیکھو جو کپڑے تم نے ابھی تک پہنے ہوئے ہیں یہ اسی رانیہ کی اترن ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، تمہارا باپ کسی تو اور بھی باپ کہلانے لائق نہیں ہے۔ تم جو سزا دو گی وہ مجھے قبول ہوگی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کہہ رہے تھے تو وہ بولی، بابا جان آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن بابا میں نے آج تک اپنی امی کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے میری امی کو طلاق نہیں دی تو آپ پلیز انہیں واپس ہمارے گھر لے آئیں، میں ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ویسے بھی میں بیاہ کر بھی اسی گھر میں رہوں گی، اس لیے بس آپ امی کو یہاں پر لے آئیں تاکہ میں ان کے ساتھ مل سکوں اور ان کے ساتھ زندگی کے کچھ پل گزار سکوں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر کچھ سوتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کئی بار گئے تھے اور اس سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر میں وہ میمونہ کبھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور میمونہ اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس نے منت کی اور اپنی بیٹی کی منت سماجت کو نہ دیکھ پائی اور ایک بار پھر سے اپنے شوہر کی طرف آ گئی تھی۔ ان کی زندگی ایک بار پھر سے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اب بارش صرف ان دونوں کی شادی کی رہ گئی تھی۔ صوفیہ بیگم، وجدان احمد اور سلطان احمد بھی اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اس کے ساتھ ہی اب ان دونوں لوگوں کی شادی کی تاریخ رکھنا شروع کر دی تھی۔ شادی کی تاریخ اسی مہینے کی 15 تاریخ کو رکھی گئی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ بہانے بہانے سے اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ شادی سے پہلے اس سے مکمل طور پر پردہ کر چکی تھی اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ اپنا پردہ اتارے اور وہ اسے دیکھ سکے۔ آج ان کی شادی تھی، معیوں ہو چکا تھا اور وہ اپنے سجے سورے روپ کے ساتھ بیٹھی اپنے بیڈ پر اپنے زور کھا رہی تھی کہ طبیب اسے کھڑکی میں سے کسی کا حق دکھائی دیا تو وہ جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کون ہے وہاں، کون ہے، یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے کوئی انسان اسے کھینچتا ہوا اندر آیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی تھی، یہ شاہ زیب تھا جو اس وقت اس کے کمرے میں آیا تھا۔ آپ کو یہاں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اگر یہاں پر کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے صرف اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اگر میں آج بھی یہ دیوار پھلانگ کر نہ آتا تو جناب کا یہ پیلا پیلا روپ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر انگلی پھیرتا ہوا کہہ رہا تھا کہ جب وہ شرما سی گئی
بڑی مشکلوں سے اس نے اسے اپنے کمرے سے بھیجا تھا، اور اب آج ان کی رخصتی تھی۔ اس کے بعد وجیہہ نے کئی بار کال کر کے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دونوں اسے معاف نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں بتاؤ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم دونوں تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد کبھی بھی ہمارے درمیان مت آنا۔ اور وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ آج رخصتی تھی۔ رخصتی کے بعد اس کے کمرے میں لے کر جایا جا رہا تھا اسے۔ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے ان کے کمرے تک کی راہداری پھولوں سے سجائی گئی تھی، اور پھر پھولوں میں چلتے ہوئے وہ اپنے بیڈ تک آئی تھی۔ بیڈ پر گلاب کے پھول تھے، تازہ تازہ سیج بنائی ہوئی تھی۔ سارے کمرے میں تازہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی، جس طرح ان کی محبت کی خوشبو ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی، بالکل اس طرح کمرے میں پھولوں کی خوشبو اتری ہوئی تھی۔ زندگی کا ایک حسین دور شروع ہونے والا تھا۔ گھر کی نوکرانی سے ایک دم سے گھر کی مہارانی بننے تک کا سفر اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن خدا نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، اس نے اپنا گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اور تبھی وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا تو اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں، مجھے لگتا ہے کہ جیسے چاند سے چاندنی چرا کر مجھے دے دی گئی ہو، وہ پھول سے خوشبو چرا کر میرے ہاتھ میں تر بنا کر دے دیا گیا ہو، وہ پھولوں سے تازگی لے کر میرے سامنے رکھ دی گئی ہو، باہر سے اس کی خون کی لے کے میرے دل میں بھر دی گئی ہو۔ تمہارا آنا میرے لیے بہار کی آمد سے کم نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے لیے کیا کروں۔ اس کے الفاظ میں جادو چلاتے تھے، اور سامنے بیٹھی میمونہ کے دل میں ایک عجیب سی امنگ آئی تھی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ محبت نے ان دونوں کے بعد میں ملاپ ممکن بنا لیا تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش تھے۔ محبت کی بھینی بھینی خوشبو ان دونوں کے دلوں میں اتر گئی تھی، اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ان کے کمرے میں رچ بس چکی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اب ان کی زندگی بھی انہی پھولوں کی طرح ہونے والی تھی۔